بسم اللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان اور قرآن، اس حوالے سے محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 15واں روزہ 15ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے اور پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام جب عرشی معلیٰ پر اللہ کریم کا دیدار کیا، آپ کو معراج نصیب ہوئی، تو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کے واقعے کو اس سورہ کی پہلی آیہ کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور کہا گیا کہ اچھائی اپنے لیے کرو گے اور اگر تم برائی کرتے ہو تو اس کا بھی سامنا تمہیں خود کرنا پڑے گا، اور جہنم ایسی جگہ ہے جو ڈس بلیورز کے لیے ایک جیل کی مانند ہے، اور قرآن ہمیں اسٹریٹ وے دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو وہ غریبوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس معاشرے کے اندر فائنینشلی پاورفل اور ادروائز بھی جو لوگ طاقتور ہیں، جن کے پاس مختلف قسم کی اختیارات ہوتے ہیں، جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو معاشرہ تب جا کے تباہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور انہیں اف تک نہ کہا کرو۔ آج جو اولادیں یا بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا پتہ؟ اگر کسی بھی اولاد کو کسی مقام پہ اچھے اسکولوں میں، اچھے انسٹیٹیوشنز میں، بڑے مہنگے اداروں میں تعلیم مل رہی ہے، انہیں گاڑیاں مل رہی ہیں، اچھے گھر مل رہے ہیں، زندگی کی فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو تمہیں کیا پتہ تمہارا باپ کس طرح خون پسینہ کر کے وہ کمائی لے کے آتا ہے، تب جا کے تمہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں تمہیں اچھا اور بڑا انسان بنانے کے لیے کتنی تکلیفوں سے دوچار ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اسپینڈ تھرفٹ مت بنو، یعنی فضول خرچی نہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا مت کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم کنجوس ترین بن جاؤ، بلکہ دونوں کے جو درمیان راستہ ہے اس کو اختیار کیا کرو۔ اور فرمایا گیا کہ اپنے آف سپرنگ کو، اپنے چلڈرن کو رزق کے خوف کی بنا پہ قتل مت کرو، اور فورنیکیشن کے قریب بھی مت جایا کرو، یعنی زنا کے یا بےہودہ چیزوں کے مت قریب جاؤ۔ آج جو ہم لوگ سوشل میڈیا ساری رات بعض بچے دیکھتے رہتے ہیں، بےہودگی کی دنیا میں گم رہتے ہیں، یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ کسی بھی انسان کو ناجائز قتل مت کیا کرو، اور اسپیشلی آرفن کی پراپرٹی یا ان کے مال و دولت کے قریب پھٹکا بھی نہ کرو۔ اور اللہ کریم فرما رہے ہیں جس چیز کا تمہیں نالج نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی اس میں فضول قسم کی بحث مباحثے نہ کیا کرو۔ اور آج تمہاری آئیز، تمہارے ایئرز، تمہارے مائنڈز ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، تم جو مرضی کر لو، کسی بھی صورت میں ارتھ کو کلیو نہیں کر سکتے، یعنی اس کو چیر نہیں سکتے، اور اسی طرح ماؤنٹین کی ہائٹ کو تم اٹین بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، آخرت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور فرمایا اگر تم آئرن یا سٹون کی مانند بڑے سٹرونگ بھی ہو جاؤ، یا اس کے علاوہ بونز اور ڈسٹ خاک میں بھی بدل لے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور کرے گا۔ اور فرمایا گیا بعض پروفٹس کو ہم نے بعض پر رینکس کے اعتبار سے بڑائی عطا فرمائی ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں پہ تذکرہ پھر ہو رہا ہے آدم علیہ السلام، ابلیس اور سجدہ کرنے کا، قیامت تک مہلت کا۔ اور فرمایا جب انسان ریور میں ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو فوری طور پہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب پھر محفوظ مقام پہ آتا ہے تو دوبارہ پھر اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ ایک مثال بڑی مشہور و معروف ہے کہ ایک انسان کو سمندر کی لہروں نے اپنے اندر جکڑ لیا، جب اسے گھبراہٹ ہوئی تو فوری طور پہ اللہ کو یاد کیا اور کہنے لگا کہ میں باہر اگر کنارے پہ لگ جاؤں تو فوری طور پہ ایک دیگ صدقہ کروں گا،
ایک لہر آئی اسے کنارے تک پہنچا دیتی ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر کہنے لگتا ہے کہ کون سی دیگ؟ پھر ایک اور اسی طرح لہر آئی، دوبارہ اسے سمندر میں لے آئی، پھر مشکل میں آ گیا، تو پھر کہنے لگا کہ یا اللہ، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میٹھی دیگ ہے یا نمکین دیگ تمہارے راستے میں دینی ہے؟ تو اس لیے مشکل میں اگر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو لہٰذا آرام دہ ماحول میں بھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور فرمایا آن دی ڈے آف ججمنٹ، انسانوں کو جب کال کیا جائے گا تو ان کے لیڈروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو آج اگر ہمیں اپنا لیڈر سلیکٹ کرنا ہے تو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا قیامت کے دن اس کو جب پکارا جائے گا تو اس کے ساتھ وابستہ لوگ بھی حاضر ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ کریم نے اسپیشلی فرمایا کہ قرآن مجید کی ویسے تو تلاوت جس وقت بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے وقت لازمی طور پہ پریفریبلی کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ کریم کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ، ٹروتھ ہیز کم اور فالس ہوڈ ہیز وینشڈ، کہ حق اب غالب ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو فرمایا یہ امر ربی ہے، عظمت قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کے سارے خزانے بھی ان لالچی لوگوں کو دے دیے جائیں تو پھر بھی ان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کا لالچ ختم نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ سارے خزانے دولت مال ملنے کے باوجود یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف جو مکی صورت ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حمد باری تعالیٰ ہے، اس کتاب کی عظمت کو مزید اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یعنی جو غار کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ گزارا، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اور وہ کتنے اصحاب کہف تھے؟ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اور اس سے اگلا ان کا کتا گنا جاتا ہے۔ 309 سال وہ غار میں رہے، جبکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اتنا طویل عرصہ ہم نے غار کے اندر گزارا ہے۔ پھر اس کے بعد جب باہر آئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، تو پھر چاندی لے کر بازار میں چیز خریدنے کے لیے وہ جاتے ہیں، تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول اور کتنا لمبا عرصہ گزر چکا۔ پھر فرمایا دوزخ اور جنت، دوزخ کے اندر دھات میلٹ ہوا ہوگا اور اتنے کڑے عذاب ہوں گے کہ آج ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جنت کے اندر مختلف قسم کے باغات، نہریں اور سونے کے کنگن دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 آدمیوں کو باغ دینے کا واقعہ کا اسپیشلی ذکر کیا جاتا ہے، اور فرمایا مال اور بیٹے یہ دنیا کا تمہارے لیے سنگار ہیں، اگرچہ بیٹیاں بھی ان کی بھی بڑی عظمت و رفت ہے، وہ بھی اللہ کریم کی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ پھر خواتین و حضرات، یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مولا میں تیرے برگزیدہ بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا جہاں پہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں وہیں پہ وہ میرا نیک بندہ بھی تمہیں مل جائے گا۔ آپ نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بھنی ہوئی مچھلی لیتے ہیں، اور آپ کا غلام یا آپ کا ساتھی بھی وہاں پہ جا رہا ہے۔ راستہ کراس کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچے تو آپ نے ایک بھنی ہوئی مچھلی مانگی یا کھانا مانگا، تو آپ کے ساتھی نے، آپ کے غلام نے کہا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ جب ہم نے تھوڑا سا توقف کیا تھا تو بھنی ہوئی مچھلی نکلی اور جمپ کر کے وہ سمندر میں ڈائی کر جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ پہ چلنا ہے جہاں پہ مردوں کو اللہ کریم زندگی دیتا ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے کچھ وقت گزارنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا میں ٹالریٹ کر لوں گا۔ لہٰذا جب دونوں چلنے لگے
تو سب سے پہلے دریا پہ بوٹ کے اندر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہ جانے لگے، وہ سارا سفر کیا، وہ مفت سفر آپ کو کروایا گیا، لیکن جب منزل پہ پہنچے تو آپ نے اس کا ایک حصہ ڈیمیج کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے ہمیں فری آف کاسٹ سفر کروایا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ اس کی کشتی کو آپ نے ڈیمیج کر دیا ہے۔ آپ نے کہا میں نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر دوبارہ اسی بات پہ اتفاق کرنے کے بعد دوبارہ چلتے ہیں تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑ کے آپ نے کل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور معصوم بچے کا قتل کس طرح خاموش رہ سکتے تھے؟ اس وقت آپ نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آلریڈی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے اور 15واں سپارہ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ باقی واقعے کو ہم 16ویں سپارے کے خلاصے میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔